امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 7، واٹ ایف یو لو۔ واٹ ایف یو لو لیلا اور آتیش کے غیر متوقع رومانس کی پیروی کرتی ہے، جو دو نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی منصفانہ جدوجہد کا سامنا کیا ہے۔ لیلا شدید جذبے کے ساتھ ایک لچکدار یتیم ہے جو اپنے طویل عرصے سے کھوئے ہوئے والدین کی تلاش کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے مردوں کی ایک ٹیم میں شامل ہوتی ہے۔ جب وہ پہلی بار آتیش سے ملتی ہے جو ایک امیر گھرانے کی ذہنی اور گھٹیا اولاد ہے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیلا کو آتیش کے پلے بوائے چارمز نے بند کر دیا، اسے صرف ایک اور مراعات یافتہ سنوب کے طور پر دیکھ کر، لیکن جب قسمت نے انہیں دوبارہ ملایا، لیلا کی چمکدار شخصیت آہستہ آہستہ اس کے دفاع سے ٹوٹ جاتی ہے اور آتیش کو اپنا ایک نیا زیادہ پختہ پہلو دریافت ہوتا ہے۔ نمبر 6، مائی بیوٹیفل فیملی۔ کورین ڈرامے ونس اگین کا ترکش ریمیک مائی بیوٹیفل فیملی ماضی کی اقدار اور نئے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو ایک ساتھ لاتے ہوئے 3 مختلف نسلوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس طرح یہ آج کے ترک خاندانی ڈھانچے پر روشنی ڈالتا ہے۔ کہانی ایک متوسط طبقے کے بڑے خاندان پر مرکوز ہے جو اپنی روایات اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور اس کا مقصد خاندانی ادارے کو زندہ رکھنا ہے۔ جانان اور راسم اکیول فیملی کے والدین استنبول کے ایک محلے میں ایک الگ لیکن معتدل گھر میں رہتے ہیں جس نے اپنی مقامی ثقافت اور تاریخی ساخت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ وہ اسی محلے میں اپنی بیکری سے روزی کماتے ہیں۔ راسم اور جانان، جن کے 4 بچے اور 3 پوتے ہیں، ایک مثالی جوڑا ہے جن کی شادی کو 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جانان راسم کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے گھر والے گلاب کی طرح ملے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے بچوں کی شادی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اچانک سارے بچے اپنے باپ کے گھر لوٹ آئے جبکہ اکیول خاندان مسائل سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 5، ٹروپک۔ ایوارڈ یافتہ اسرائیلی سیریز ایکسیپشنل کا ترکش ریمیک۔ کہانی گیجے کے گرد گھومتی ہے جس نے یونیورسٹی جانے اور اپنے بوائے فرینڈ امیر کے ساتھ میوزک بنانے میں موسم گرما گزارنے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم اسے اپنے منصوبوں کو روکنا پڑا کیونکہ اس کی بہن گلچے، جس کی خصوصی ضروریات ہیں، استنبول کے شور اور ہجوم سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ استنبول میں اپنے عاشق اور اپنے تمام خوابوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ گیجے اچانک اپنے آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ فوکا میں پاتی ہے۔ اس کی زندگی فوری طور پر بدل جاتی ہے، لیکن پھر وہ اوزگر سے ملتی ہے جو سیلنگ کلب میں ایک انسٹرکٹر ہے جہاں اس کا بھائی داخل ہے۔ اوزگر ایک خوبصورت نوجوان ہے جس نے اپنے والدین کو آگ میں کھونے کے بعد اپنی زندگی اپنے بھائی روزگر کے لیے وقف کر دی ہے، جسے اسپرجر سنڈروم کی بیماری ہے۔ جیسا کہ گیجے اوزگر کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے، وہ زندگی کو زیادہ بالغ نظری سے دیکھنا سیکھتی ہے، اور اوزگر گیجے سے سیکھتا ہے کہ اسے زندگی کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم فوکا میں امیر گیجے کے عاشق کی آمد دونوں کے درمیان ایسی دیواریں کھڑی کر دیتی ہے جن کی عادت ڈالنا مشکل ہے۔ کیا گیجے سچی محبت کا پیچھا کرنے کی ہمت کر سکے گی؟ نمبر 4، یو ول نیور نو۔ اونور کراسو ایک کامیاب انٹیلیجنس ایجنٹ ہے جسے کم عمری میں محکمہ کے سربراہ کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، اور وہ ترکی کی سب سے بڑی زیورات کی کمپنی کے مالک جیوان کورل کے پیچھے ہے۔ جیوان، جو کورل جیولری کو اپنے گندے کاروبار کے لیے ایک محاذ کے طور پر استعمال کرتا ہے، ترکی میں ایک مجرمانہ تنظیم کا نمائندہ ہے۔ اونور، جو سوچتا ہے کہ جیوان اپنے غیر قانونی کاروبار سے متعلق دستاویزات کو اپنے گھر میں محفوظ رکھتا ہے، گھر کے اندر اور باہر آنے کے لیے جیوان کی بہن ہلال سے محبت کرتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ جیوان بیرون ملک چلا جائے گا تو اونور نے ہلال کو جانے کی اجازت دیے بغیر دستاویزات حاصل کرنے کے لیے اسے پرپوز کرنے کا اچانک فیصلہ کیا۔ وہ ان کی منگنی کے دن سیف کھولنے اور جیوان کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو اپنی بہن کی منگنی کے لیے وہاں موجود ہوگا۔ ہلال کی قریبی دوست ایجے کو وہ ذہن میں نہیں رکھتا، جبکہ ایجے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اونور کیا کر رہا ہے۔ جب اونور نے اسے پکڑ لیا تو اس کے منصوبے پریشان ہو گئے۔ اونور اور ایجے دن اور رات کے متضاد 2 قطبوں کو
ایک ساتھ اس طرح کام کرنا پڑے گا جس طرح وہ کبھی نہیں چاہتے تھے۔ نمبر 3، مائی سن شائن۔ یہ سیریز کارا دنی سے تعلق رکھنے والی لاپرواہ ذیلش اور ایکشن پر مبنی محمد یا منیر کے درمیان تعلقات کی پیروی کرے گی، جو استنبول میں پلا بڑا اور محبت پر یقین نہیں رکھتا۔ نمبر 2، جوائے آف مائی لائف۔ نیشے ایک 40 سالہ گھریلو خاتون ہے جس کے 2 بچے ہیں۔ مصطفیٰ اور نیشے کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی اور 6 ماہ کے اندر ان کی محبت اس قدر برک اٹھی کہ نیشے نے فیکلٹی اور میڈیسن چھوڑ کر مصطفیٰ سے شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کی ماں روچن نے سخت اعتراض کیا، لیکن نیشے نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا کیونکہ وہ پریگننٹ تھی۔ 20 سال گزرنے کے بعد نیشے ایک اچھی ماں، دلہن اور ایک بیوی بن گئی ہے۔ وہ ہر چیز کا بے لوث خیال رکھتی ہے اور وہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے اتنا کچھ کرتی ہے کہ وہ بھول جاتی ہے کہ آخری بار اس نے اپنے لیے کچھ کیا تھا۔ نمبر 1، لو از ناٹ ڈیفیکلٹ۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے۔ تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرنا سکھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے، جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔